नंबर 1 खौफ खुदा। अल्लाह ताला तमाम ज़मीनों और आसमानों का कालिक व मालिक है और कायनात की तख्लीक करने वाला और उसके निज़ाम को चलाने वाला और तमाम मखलूक को रिस्क अता करने वाला परवरदिगार है। जन्नत और दोज़ख बनाने वाला जजा और सज़ा देने वाला हाकिमुल हाकिमीन है और कायनात में कोई ऐसा ज़रा नहीं जो उसकी तस्बीह बयान न करता हो और उसके सिवा हर चीज़ फ़ानी है। तो जब हर चीज़ का मालिक रब्बुल आलमीन है तो हमें चाहिए कि हम उसकी इबादत करें और उसी का खौफ अपने दिलों में रखें और उसकी नाराज़गी और उसके अजाब से डरें जिससे कोई बचाने वाला नहीं सिवाय खुद अल्लाह ताला के। और अल्लाह ताला का अजाब बड़ा सख्त है जिसका लाखवां हिस्सा भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर एक लम्हे के लिए कब्र कयामत या जहन्नुम के अजाब की एक झलक इंसानों को दिखा दी जाए तो दुनिया में इंसान का जीना दुश्वार हो जाए और वो गुनाह के नाम से भी कांप उठे। और हम उस मालिके कायनात के बंदे हैं, इसलिए हमें चाहिए कि उसकी बंदगी करें और उसके बंदे होने का सबूत पेश करें और अपने रब के तमाम अहकामात पर अमल पैरा हो जाएं और कसरत से नेक अमल करें और खौफे दुनिया को दिलों में जगह न दें बल्कि सिर्फ अपने रब से डरें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। इरशादे बारी ताला है, तुम फरमा दो कौन तुम्हें रोजी देता है आसमान और जमीन से, और कौन मालिक है तुम्हारे कान और आँखों का, और कौन निकालता है जिंदे को मुर्दे से और मुर्दे को जिंदे से, और कौन तमाम तदबीरें करता है। तो कहेंगे अल्लाह ताला। तो तुम फरमा दो क्यों नहीं डरते। खौफे खुदा हमें गुनाह करने से रोकता है और नेक अमल की तरफ रागिब करता है। और जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके दिल अल्लाह के खौफ के बाइस लरसते हैं और उनकी आंखें अल्लाह की मोहब्बत और खौफ के सबब रोती हैं। वो जन्नत वाले हैं और अल्लाह ताला ने उन पर दोज़ख को हराम कर दिया है और अल्लाह ताला उनकी तमाम कताओं को अपने रहमो करम से माफ़ कर देता है और उन्हें अपना दोस्त रखता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक जालिम एक दूसरे के दोस्त हैं और डर वालों का दोस्त अल्लाह है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला के खौफ से रोता है वो हरगिज जहन्नुम में दाखिल न होगा। जो लोग अल्लाह ताला की रज़ा और उसके खौफ के सबब दुनिया और लोगों से बेपरवाह रहते हैं वही लोग दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। चाहे लोग उनके मुताल्लिक कुछ भी कहें या उनके बारे में कैसा भी गुमान रखें, लेकिन उन्हें तो बस हर वक्त हर हाल में अल्लाह ताला का खौफ रहता है और डरते हैं उस दिन से यानी कयामत से कि जब अल्लाह ताला के हुजूर खड़ा होना होगा और अपने तमाम आमाल का हिसाब देना होगा, जिस दिन कोई किसी के काम न आएगा सिवाय उसके नेक आमाल के। और वो डरते हैं उस जहन्नुम से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, और इस खौफ के बाइस वो गुनाहों से बचते हैं और नेक अमल करते हैं और उन्हें उनके नेक आमाल के बदले अल्लाह ताला तमाम अजाबों से महफूज रखेगा और उन्हें जन्नत अता करेगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। एस्ट्रिस्क कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिशात से रोका तो बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। नंबर 2 और जो लोग अल्लाह से नहीं डरते और जिनके दिल से अल्लाह ताला का खौफ निकल जाता है तो उनके दिल से आखिरत का भी खौफ निकल जाता है और वो गुनाहों की तरफ माइल हो जाते हैं और उसी में मुब्तिला रहते हैं और वो दुनिया और जो कुछ उसमें मौजूद है उसी को सब कुछ समझते हैं और वो अल्लाह व रसूल का रास्ता छोड़कर शैतान के रास्ते पर चल पड़ते हैं और उनका हर अमल दुनिया और दुनिया के लोगों के लिए होता है और वो अपनी आखिरत से बेखबर हो जाते हैं और खुद को बहुत बड़ी मुसीबत और हलाकत में डालते हैं। और जो शख्स अल्लाह ताला से नहीं डरता तो उसे दुनिया की हर चीज़ खौफजदा करती है और जिसका हर अमल सिर्फ रज़ाए इलाही और दिल में खौफे खुदा होता है तो दुनिया की हर चीज़ उससे डरती है। एस्ट्रिस्क नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है तो उससे हर चीज़ डरती है
اور جو غیراللہ سے ڈرے اسے ہر چیز خوف زدہ کرتی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مشقت سختی سے بچا لیتا ہے، اور جو آدمی لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہمیں ہر حال میں صرف اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی، اور لوگ اگر ناراض ہو تو بے شک ہو جائیں لیکن ہم سے ہمارا رب کبھی نہ ناراض ہو۔ ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے دل میں اپنے رب کا خوف رکھتے ہوئے اس کی مرضی اور رضا کے مطابق ہر عمل کرنا چاہیے، چاہے ہمیں کتنی بھی مصیبتوں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت نزدیکی حاصل ہو اور ہم اپنے ہر نیک عمل کا بہتر صلہ بدلہ پائیں اور ہماری مغفرت ہو جائے اور ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی سواریاں گروہ کے گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، جب وہ وہاں پہنچیں گے اور جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اور جنت کے دروگان نگران ان سے کہیں گے، تم پر سلام ہو، تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے کو۔ جب دنیا میں ہم سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جو قانوناً جرم ہوتا ہے تو ہم گناہ کرنے کے بعد بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور پولیس کے ڈر سے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں اور ہمارا امن چین چلا جاتا ہے، اور قانون اور پولیس کے خوف کے باعث ہم رات کو سو نہیں پاتے، کیونکہ ہمارے دل میں اس کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں اگر پولیس نے ہمیں پکڑ لیا تو ہمیں سزا دے گی اور ذلیل و خوار کرے گی اور ہمیں قید کر کے جیل بھیج دے گی اور ہمیں مارے گی اور پیٹے گی۔ اور اگر کسی طرح ہم پولیس سے بچ بھی گئے اور عدالت میں حاضر ہو گئے تو ہمیں پھر اس جج کا خوف ستاتا ہے جو ہمارا فیصلہ کرے گا، اور اس جج کے سامنے ہماری پیشی ہوگی اور ہم خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں جج ہمارے گناہ کے سبب ہمیں سزا نہ دے دے اور ہمیں جیل میں قید کر دے، اور ہم اس وقت جج کے سامنے کتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور ہماری آنکھیں ڈر کی وجہ سے ڈری ہوئی ہوتی ہیں اور ہمارا دل کانپ رہا ہوتا ہے اور جسم کے تمام اعضاء انگوں میں عجیب حرکت ہوتی ہے، اور اس وقت ہم تمام دنیا کو بھول جاتے ہیں اور ہمارا ذہن اور ہماری نگاہیں صرف جج کے فیصلے پر لگی ہوتی ہیں کہ نہ معلوم جج ہمارے متعلق کیا فیصلہ دے اور ہمیں۔ نمبر 3، تو جب ایک گناہ کے باعث ہمیں پولیس اور جج کا اتنا زیادہ خوف رہتا ہے اور ہم دنیاوی سزا سے ڈرتے ہیں جو کہ صرف کچھ مدت کی قید ہے، تو ذرا سوچو ہم سے دنیا میں ہزاروں گناہ سرزد ہوئے ہیں، تو ہمیں ان ہزاروں گناہوں کے سبب رب تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن ملنے والی سزاؤں سے کتنا زیادہ ڈرنا چاہیے اور اپنے رب کا کتنا زیادہ خوف رکھنا چاہیے جو تمام جہانوں کا حاکم الحاکمین ہے، اور ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور اپنے تمام اعمالوں کا حساب دینا ہوگا، اور ہمارا رب ہر شخص کا فیصلہ کرے گا، اور ہمیں اپنے اپنے گناہوں کے باعث جو سزا ملے گی وہ اتنی نہایت سخت اور دردناک ہوگی جس کے مقابلے دنیا کی سزا کچھ بھی نہیں، اور آخرت کی سزا اتنی سخت ہے کہ جس کا تصور انسان کو خوف زدہ کر دیتا ہے، تو اس کی حقیقت کا عالم کیا ہوگا۔ نمبر 4، مثال کے طور پر ہم پر کسی بھی طرح کی مصیبت و پریشانی آ جائے، یا ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، یا ہمارا مال ضائع ہو جائے یا دیگر نقصان ہو جائیں اور ہم لوگوں سے اس کا شکوہ شکایت کریں، تو کیا وہ لوگ ہماری پریشانی سے ہمیں نجات دلا سکتے ہیں یا ہماری بیماری کو دور کر سکتے ہیں یا ہمارے ضائع مال کو واپس دلا سکتے ہیں؟ ہرگز وہ ایسا نہیں کر سکتے، اور اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہماری تمام مصیبت و پریشانی کو دور کرے گا، اور ہمیں صبر کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ تو ہر معاملات میں صبر کرنا ہمارے لیے بہتر اور اجر کا باعث ہے، اور جو صبر نہیں کرتا اسے کسارے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
آپ فرما دے اے میرے بندو جو ایمان لائے اور رب سے ڈرے اور جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی بے حساب۔ ارشاد باری تعالی ہے اور اپنے رب کے حکم پر صابر رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے جو میری قضا حکم پر راضی نہیں اور جو میری عطا پر میرا شکر گزار نہیں اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی دوسرا خدا تلاش کر لے۔ ہر انسان کو اپنی خواہش و مرضی کے مطابق دنیا میں سب کچھ نہیں ملتا، کسی نہ کسی چیز کی کمی ضرور رہ جاتی ہے۔ ہر انسان دنیا میں مال اولاد بیوی بچے طاقت شکل و صورت زمین جائیداد مرتبہ سب کچھ اپنے مطابق چاہتا ہے جو اسے نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالی جسے جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے اور وہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہی اس کے نظام کو چلاتا ہے اور کس کو کیا دینے اور کیا نہ دینے میں اللہ تعالی کی حکمت ہے۔ اگر ہر انسان کو اس کی خواہش اور مرضی کے مطابق دنیا میں ملتا تو دنیا کا نظام سسٹم بگڑ جاتا اور ہر انسان کو زندگی جینے میں دشواری ہو جاتی، کیونکہ کوئی بھی شخص چھوٹا یا کم درجے والا کام نہیں کرتا اور کوئی مزدوری نہیں کرتا، کسان محنت مشقت اٹھاتے ہوئے کھیتوں میں غلہ نہیں اگاتا اور کوئی بھی شخص گندگی صاف نہیں کرتا، اور کون ہمارے مکانوں کی تعمیر کرتا اور کون ہمارے لیے زمین سے پانی نکالتا اور کون ہمارے لیے پہننے کو کپڑے تیار کرتا وغیرہ بہت سے کام ایسے ہیں جس میں دھوپ اور اس کی شدت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو ان کاموں کو کوئی بھی نہیں کرتا، حتیٰ کہ انسان کے کھانے پینے پہننے اور مکانوں کی تعمیرات اور سفر پر آنے جانے کے سامان وغیرہ تمام چیزوں کا نظام بگڑ جاتا اور یہ سارے کام انسان خود نہیں کر سکتا تھا، اور انسان کو اپنی دنیاوی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، اور اس طرح دنیا کا نظام بگڑ جاتا اور انسان کو اپنی زندگی گزارنے میں انتہائی و بے شمار مشکلیں اور پریشانیاں درپیش آتیں، جو اس کے لیے اللہ تعالی کی رحمت ہے۔ اور اللہ تعالی کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی نا انصافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالی نے جسے غریبی دیا، کسی بیماری میں مبتلا کیا یا دیگر پریشانیاں دی تو اس سے آخرت میں اسی طرح آسان حساب لیا جائے گا، اور اگر مذکورہ حالاتوں پر اس نے صبر کیا تو وہ اس کا بہتر اجر پائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ نمبر 5، اور اللہ تعالی نے جسے دنیا میں امیری و عافیت دی تو اللہ تعالی اس سے اسی طرح حساب لے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہم اس کے شکر گزار رہیں اور ہر مصیبت و پریشانی میں صبر و تحمل پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اس پر استقامت حاصل کریں تاکہ ہم اس کا بدلہ پائیں، اور اسی میں ہماری بھلائی و بہتری ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ارشاد باری تعالی ہے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالی کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور ضرور صبر کرنے والوں کو ہم ان کا صلہ دیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دنیا آزمائش کا گھر ہے اور انسان کی عافیت عیش و آرام اور اس کی مصیبت و پریشانی میں اس کی جانچ ہوتی ہے۔
कि वो कैसे अमल करता है। और दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसे अल्लाह ताला ने आजमाइश में न डाला हो। और जो शख्स इस आजमाइश में खरा उतरता है वो अल्लाह ताला के इम्तिहान में पास हो जाता है और वही कामयाबी की मंजिल पर फाइज होता है और वो निजात पाने वालों में से हो जाता है और बेशुमार अजर व इनामात का मुस्तहिक बन जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से। और खुशखबरी है उन सब्र वालों के लिए कि जब उन पर कोई मुसीबत पड़े तो वो कहें कि अल्लाह ताला का माल है और हमको उसी तरफ फिरना है। आप इसी तरह की वीडियो हर रोज पाना चाहते हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह आपकी और आपके वालिदैन की उम्र में बरकत करे, आमीन।